اپنی رائے دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنے لیے انہوں نے کیوں نہ کی وقت پر. آپ کی طلاق ہو سکتی ہے, ایک رشتے کو موقوف کیا جا سکتا ہے, ایک رشتے کی ایکسپائری ڈیٹ آ سکتی ہے. کیا انسانیت کی اور اخلاقیات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے؟ ایک مرد کو ہمیشہ بنیادی اور بیسک محبت اپنی بیوی سے رہتی ہے. شکر کیا کریں کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, اور ہو جائے کرے تو انہیں ڈکیا نہ کرو. ڈاکٹر صاحب آپ پر یہ بھی تو تنقید کی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ ایڈوائز کرتے ہیں, اور اکثر آپ ایکٹریسز اور چونکہ ان کے بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ آپ کو نالج ہے اور آپ کو انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے, پھر اکثر آپ پہ یہ بھی تنقید آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تو اپنی ایک بروکن میرج ہے, تو وہ اس پہ کیوں نہیں, مطلب کہ وہ ناکام کیوں ہوئی, وہ ساری جو اپنی رائے دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنے لیے انہوں نے کیوں نہ کی وقت پر. بیٹا جی, میں لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ آپ اپنے لیے بہترین پارٹنر ڈھونڈیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ پارٹنر کچھ سال گزارنے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی نہیں لا رہا یا آپ کی نہیں بن رہی, تو اسے ایک عذاب سمجھ کر, ایک بیماری سمجھ کے اپنے ساتھ شامل کر لیجئے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ بھی ذرا سمجھیے گا. آپ کو سپوز کیجئے بہت سر میں درد ہو, بہت زیادہ گلا بھی خراب ہو, آپ یہاں سے نکلیں گی, قریب ایک ہسپتال ہے, وہاں کی فارمیسی سے جا کے ایک دوائی خریدیں گی. اس دوائی کے اوپر آپ کا لکھا ہوگا ایکسپائری ڈیٹ. اس ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے وہ دوائی آپ کے لیے شفا, مگر جب ایکسپائری ڈیٹ آ گئی اور آپ نے دوائی کی گولی لی تو آپ کے لیے زہر ہے. اگر دوائی کی شیشی پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے تو کیا تعلق پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی؟ آپ کہیں گے نہیں, تعلق پہ نہیں ہوتی. بی وہ سرکاری نوکری ہی کیوں نہ ہو, وہ صدارت پاکستان ہی کیوں نہ ہو, وہ کوئی چیز کیوں نہ ہو, ہر چیز پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا تعلق پہ نہیں ہوتی؟ پہلے میری بات سنیے. جس دن تعلق کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے, ہم میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم ایکسپائری ڈیٹ کو پڑھ کے اس تعلق اب ایکسپائرڈ سمجھیں. I totally agree with that. اچھا, میں نے ابھی اپنے پروڈکشن ٹیم سے بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے جب 30 دن رمضان کی ٹرانسمیشن کی, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب مجھے ڈاکٹر صاحب کو جاننے کا موقع ملا, اور اس سے پھر مجھے بڑا ڈرایا گیا کہ بڑی مشکل ٹرانسمیشن ہونے والی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بولنے نہیں دیں گے, ویسے کر دیں گے, ایسے ہوگا. لیکن مطلب کہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میں ایک تھوڑا سا مشکل انسان ہوں, لیکن ایسا, اور مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے بڑا کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. اور ان 30 دنوں میں جس ایک خاتون کے بارے میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو میں مسلسل سنتی رہی, اور میں اتنا خوش بھی ہوتی تھی کہ ایسے مرد بھی ہیں ہمارے ہاں, ایسے لوگ بھی ہیں. کہ میں نے ہمیشہ آپ کے منہ سے آپ کی ایکس وائف کے بارے میں اچھے الفاظ سنے ہیں, تعریف سنی ہے, کیونکہ جتنا میرا نیوز کریئر رہا میں اس میں یہی خبریں پڑھتی رہی کہ کورٹ کچہری میں آج جو ہے وہ میاں بیوی بچے کے لیے یہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں, اور ایک جو بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ان تمام, ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں, جن کی طلاق ہو جاتی ہے, جن کے بچے جو ہیں وہ مریض بن جاتے ہیں, پیرنٹس کا ریلیشن شپ, کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے, ماں باپ کا ختم نہیں ہو سکتا. تو آپ اتنا بیوٹیفلی اس کو نبھا رہے ہیں. بھی آپ نے بتایا کہ جیل کے 4 مہینوں میں انہوں نے آپ کو 3 مرتبہ وزٹ کیا. بالکل, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کی طلاق ہو سکتی ہے, ایک رشتے کو موقوف کیا جا سکتا ہے, ایک رشتے کی ایکسپائری ڈیٹ آ سکتی ہے. کیا انسانیت کی اور اخلاقیات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ قبر میں جانی چاہیے. کتنے گرجز ہوتے ہیں نا, کتنا غصہ ہوتا ہے نا آپ میں. تھا اس وقت جب یہ ریلیشن اینڈ ہو رہا تھا آپ نے؟ بالکل. مجھے دیکھیے, میری بات سنیے, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا, مجھے بہت سارے پیغامات آتے ہیں کہ شادی کرنے, یہ کر رہے ہیں, اور میرے بچے مجھے بڑے سپورٹ کرتے ہیں. کہ آپ کا, میں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو دل کرتا کریں, وہ مجھے کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مگر ہیں بڑے چالاک. وہ کہتے ہیں کہ بابا جو مرضی آپ کا دل کرے آپ کر لیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کریں گے نہیں. میں بھی, میرا بیٹا آیا ہوا تھا تو یہ دوبارہ بات ہوئی کہ بابا آپ اکیلے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نے کو ایک بات کہی, میں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں جتنی گنجائش تھی اس میں سے آدھی تو تمہاری ماں کی محبت نے بھرتی ہے, اور باقی تم لوگوں کی محبت نے. میں نے کہا اب جس کے ساتھ شادی کروں گا, جس کمرے میں گنجائش نہیں ہے اس میں رکھوں گا اسے کیسے. یہ نہ بتائیں مجھے کہ آپ کو اپنی شادی کے بعد کبھی دوبارہ عشق نہیں ہوا, کبھی کسی پر دل نہیں آیا, یا کوئی انسان اچھا نہیں لگا؟ ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک مرد کو ہمیشہ بنیادی اور بیسک محبت اپنی بیوی سے رہتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو اللے تللے ہم کرتے ہیں نا, یہ صرف اس محبت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ بیزاری نہ ہو, تاکہ ہم بہت زیادہ بور نہ ہو جائیں. وہ جہاں بھی گیا لوٹا, وہ بات سر. اس لیے میں ایک مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی شادی جس میں آپ دلہا بن کے ایک دلہن کو بیاہ کے لاتے ہیں, اس کا گھونگھٹ اتارتے ہیں, جس کا جو آپ کی پہلے بچے کی ماں ہوتی ہے, جو محبت اس عورت سے ہوتی ہے, جو برکت اس تعلق میں ہوتی ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دوسری شادی ہمیشہ کھاد چنتی. سمجھ آئی میری؟
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی سی غلط بات بھی نہیں مائی ہے. ہسبینڈ آلویز سیز کہ آدمی جو ہے جو نسلی آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, میری اکثر اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اپنے بچوں کی ماں کو نہیں چھوڑ بات سکتا. تو وہی ہے اور بالکل. اور یہ کیا مطلب کہ لوگ یہ بات بھی آئی گیس کہ بھول جاتے ہیں نا بھول ریلیشن. جاتے ہوں گے, مگر خوش نصیبی وہ ہے کہ جب آپ کے تعلقات میں کڑواہٹ نہ کھلے. میں آپ جو خاتون ہیں ان کو مطلب دیکھیں, میری زندگی کا حصہ ہمیشہ رہیں گی, کیونکہ ان کے اور میرے درمیان 2 بچے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ یہ سوچا ہے میں نے, کئی دفعہ سوچا ہے کہ بھائی میں فلاں خاتون جو ہے بڑا کہہ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں شادی. پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا کبھی یہ ان جیسی ہو سکیں گی؟ کبھی بھی نہیں. اتنے اسٹینڈرڈز ہائی ان کر گئی ہیں. اسٹینڈرڈز کی بات نہیں ہے نبیہ. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہر روز اپنی بیگم کے لیے میں کوئی چیز بناتا تھا زیور کے نام پہ. کبھی کوئی کپڑا نظر آنا تو خیر وہ خود بھی کبھی گواہی دیں گی وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا تھا کہ پوری محفل میں بلکہ پورے شہر میں میری بیگم جیسی کوئی حسین نہیں, اور وہ سچ بات بھی تھی. اتنی تعریف وہ بھی آپ کی کرتی ہیں ابھی بھی؟ قطعاً نہیں کرتی, لیکن یہ دیکھیے یہ ان کی کم قسمتی ہے, ان کی کم قسمتی ہے. دیکھیے تعریف جس شخص کے دل میں پیدا ہو وہ بڑا خوش قسمت. پھر وہ کون لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر عمر عادل کا آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی تعریف ہے تو کریں, کھل کے کریں نا. کھل کے کریں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کے اندر قبض شامل کر دیا, باہر ہی نکل, اندر پر سڑ گیا تو اپنی طبیعت خراب ہو جانی. نبیہ محبت ہے تو اس کا اظہار کریں, محبت ہے تو اس کا شکر گزار ہوں. ارے خدا کی قسم کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو فیلنگز آ گئی ہیں آپ کے اندر, قسم سے, مذاق کی بات نہیں. آپ اور میں نے مل کے کام کیا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں جی. اچھا, مجھے کئی باتیں مجھے بھی کہی گئی ہوں گی, میں نے کبھی جوتی پہ نہیں لکھی ہوں. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی, میں کہ ایک بچی ہے جو رزق حلال کماتی ہے, روزانہ مارننگ شو کرتی ہے, تو اگر وہ میرے ساتھ کر رہی ہے, چونکہ بنیاد ہماری شفقت اور محبت تھی. 30 دن میں مجھے ایک دفعہ جمائی آتے دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر عمر عادل کی آج طبیعت خراب ہے اور وہ آئیں گے نہیں آج یا جلدی چلے جائیں گے؟ محبت تو ہر مرض کا علاج ہے, ہر تکلیف کی شفا ہے. بالکل. شکر کیا کریں کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, اور ہو جائے کرے تو انہیں ڈکیا نہ کرو.